السلام علیکم، تاک نیوز میں خوش آمدید۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ سانحہ ڈی چوک کو قومی اور بین الاقوامی دونوں فورم پر اٹھایا جا رہا ہے۔ حقیقی آزادی کی خاطر قربانی دینے والوں کے خون کا پورا حساب لیا جائے گا۔ اپنے ایک بیان میں مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ سانحہ ڈی چوک کو قومی اور بین الاقوامی دونوں فورم پر اٹھایا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تمام بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ بربریت کے اس واقعہ کو اٹھایا جا رہا ہے۔ شہیدوں کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا تھا کہ 2 دن پہلے یہ لگ رہا تھا معاملات سلجھ گئے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے تحریک انصاف پر پابندی لگا دیں گے۔ تحریک انصاف تو اپنے پہلے ہی ختم کر دی تھی، اب تو صرف بانی پی ٹی آئی ہے۔ اسلام آباد میں احتجاج کے معاملے پر بانی پی ٹی آئی عمران خان، ان کی اہلیہ بشر بی بی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سمیت دیگر کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق راولپنڈی کے تھانہ صادق آباد میں پی ٹی آئی قیادت کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمہ میں اقدام قتل کار سرکار مداخلت سمیت تذیرات پاکستان کی 14 دفعات بھی شامل کی گئی ہے۔ سرگودھا میں تیز رفتار بس الٹنے سے 2 مسافر جاں بحق ہو گئے۔ حادثہ فیصل آباد روڈ پر تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا۔ حادثے میں 14 مسافر زخمی بھی ہوئے۔ مسافر بس فیصل آباد سے بنوں جا رہی تھی، میٹھے معصوم کے پاس حادثے کا شکار ہو گئی۔ رہنما مسلم لیگ نون و سینیٹر طلال چودھری نے کہا ہے کہ امید ہے تحریک انصاف کا بار احتجاج کی کال کا بخار اتر گیا ہوگا۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے لیگی رہنما طلال چودھری کا کہنا تھا کہ لاشوں کا پراپیگنڈا کرنے والے اپنی بزدلی کو چھپا رہے ہیں۔ بشر بی بی نے کہا تھا جب تک بانی پی ٹی آئی رہا نہیں ہوں گے ہم نہیں جائیں گے۔ بشر بی بی پتلی گلی سے ایسی بھاگیں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ میکسیکو کی صدر کلاڈیا شیبام نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ سرحدیں بند نہیں کی جائیں گی۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پڑوسی ملک میکسیکو کی صدر کلاڈیا شیبام کے درمیان ٹیلی فونک رابطے کے بعد دونوں طرف کے بیانات میں مختلف موقف اختیار کیا گیا ہے۔